شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے۔ اللہ کے حکم سے مختلف طرح کی مٹی سے بنائے گئے۔ فرشتوں نے مٹی کو پانی ملا کر شیپ دیا۔ 40 سال تک انتظار کیا۔ مٹی سخت ہوئی اور سوکھی مٹی بن گئے۔ محرم کے 10ویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ نے انہیں روح دی اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آدم کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ آدم نے حوا علیہ السلام سے شادی کی جو جنت میں پیدا ہوئی تھی، اور دونوں وہاں کچھ وقت ساتھ رہے، لیکن منع کیے ہوئے درخت سے کھانے کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے۔ آدم نے اپنی غلطی مانی اور سچی توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنایا۔ حوا علیہ السلام سے بہت سال الگ رہنے کے بعد دونوں عرفات میں ملے اور کعبہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت ملی۔ انہیں ایک چھوٹی سی کتاب دی گئی، 10 صفحوں کی۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان، عبادت اور علم سکھایا۔ لوگ شہروں میں رہتے تھے اور ہنر کا کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جلن کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور انسانیت دونوں بیٹوں کے بچوں سے آگے بڑھی۔ کچھ روایت کے مطابق آدم علیہ السلام 960 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں اور پوتوں میں عبادت اور اللہ کا دین جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ نبی اور بنی اسرائیل کے امام تھے۔ وہ بہت عمر میں بھی مسجد میں عبادت کرتے تھے، لوگوں کو توحید سکھاتے اور انصاف کرتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی اور دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر بھی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا ہے۔ ایک دن محراب میں نماز پڑھتے ہوئے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ 3 دن تک وہ بول نہیں سکے، صرف اشاروں سے بات کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علم والے، نبی بنے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام نے روکا تو انہیں آری سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بعد نبی بنے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ دعا دل سے کرو، کبھی نا امید مت ہونا۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور دعا دے۔ ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں عاد قوم کو بھیجا گیا جو یمن میں رہتی تھی۔ عاد کے لوگ تجارت سے گزارا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ امیر اور طاقتور بنے، بلند عمارتیں بنائی، لیکن گنہگار بھی ہو گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، ظلم کرتے رہتے، تکبر کرتے، تجارت میں دھوکہ دیتے۔ ہود نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے انہیں پہلے بھوک مری سے وارن کیا، پھر ایک تیز گرمی والی ہوا بھیجی جو انہیں پوری طرح تباہ کر گئی۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومن لوگ بچ گئے۔ ہود بعد میں مکہ میں بسے اور وہاں وفات۔ ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت صبر والے نبی تھے۔ وہ بہت دولت مند، زمیندار اور پریوار والے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں جانور، کھیت اور بیٹے بیٹیاں تھیں۔ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ان کا ایمان آزمائے۔ اللہ نے فرمایا، جا، لیکن ان کے دل پر قابو نہ پانا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آئی، دولت چلی گئی، جانور مر گئے اور بیٹے بیٹیاں بھی گزر گئیں۔ آخر میں انہیں ایک لمبی بیماری لگی، جسم پر زخم، درد دن رات، دوست بھی دور ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف دعا کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فرمایا اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، نہائے تو بیماری غائب، جسم ان کا تازہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت، پریوار اور صحت واپس دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ یہ واقعہ صبر کا سب سے بڑا درس ہے۔ مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، شکایت مت کرو، دعا سے ہر درد دور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسا صبر دے۔ یونس علیہ السلام۔
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। उन्हें कबीले निनेवा इराक के करीब के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरा काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद अपनाओ, गुनाह को छोड़ दो वरना अजाब आएगा, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने दुआ की और कौम छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक जहाज पर सवार हुए। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। कुरान से पता चला कि ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, गहरा समुंदर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर निनेवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। ये वाकया सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं। गुस्सा आ सकता है, लेकिन तौबा से हर गुनाह माफ होता है। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें तौबा और सब्र दे।